بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی قافلے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے تحت تمام علاقوں سے احتجاجی قافلے مظفر آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ لوگ قانون ساز اسمبلی کے باہر دھرنا دے کر بیٹھیں گے جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہ ہو جائیں۔ راولاکوٹ میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹروں کی پروازیں بھی جاری ہیں، جبکہ کئی جگہوں پر مٹی کے ڈھیر لگا کر راستے بند کیے جا چکے ہیں، جبکہ ہجیرہ، بھمپر، برنالہ اور باغ سمیت مختلف علاقوں سے لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں۔ جبکہ حکومت نے 12 مخصوص نشستوں والے فیصلے پر کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عوام امن پسند مظاہرے کر رہی ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ صورتحال بہت حساس ہے، امن کی اپیل کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں تشدد اور جانی نقصان۔ کوٹلی میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ڈی ایس پی کوٹلی کا بھتیجا بھی ہلاکتوں میں شامل۔ مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں ہیلی کاپٹر کی پروازیں جاری ہیں۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت نے راولاکوٹ میں کرفیو لگا دیا ہے، جبکہ بی بی سی اردو نے ان واقعات کی تصدیق کی ہے۔ سیاسی جماعتوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ عوامی مفادات کو سیاست سے اوپر رکھیں۔ صورتحال مزید بگڑنے سے پہلے مذاکرات سے حل نکالا جائے۔ آزاد کشمیر کے احتجاج پر سیاسی رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کے بیانات پر تنقید ہو رہی ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو انڈین ایجنٹ قرار دینے پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے مطالبات جائز ہیں۔ اگر انتخابات ہوں تو دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں اور احتجاج پر گولیاں چلتی ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے مگر شرائط رکھی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ عوام کے مسائل فوری حل کریں۔ امن و امان برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں خطرناک اضافہ۔ خطہ ہائی الرٹ پر۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فوجی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے جانے کے بعد واشنگٹن نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان کیا۔ اس پیش رفت کے بعد خطے میں غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی اور کئی ممالک نے اپنی سیکیورٹی تیاریاں مزید سخت کر دی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کسی بھی وقت بڑے فوجی تصادم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ خطے میں موجود امریکی اور اتحادی تنصیبات کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سفارتی حلقے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تاہم زمینی صورتحال مسلسل بدل رہی ہے۔ امریکی فضائی حملوں کا دعویٰ۔ ایران نے فوجی اور شہری تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا الزام لگا دیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے ایران کے مختلف مقامات پر فضائی حملے کیے جن میں بحری اڈے اور دفاعی تنصیبات شامل ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ کارروائی صرف فوجی اہداف تک محدود تھی اور اسے دفاعی اقدام کے طور پر انجام دیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض شہری تنصیبات اور پانی کی فراہمی کے مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق متاثرہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کو دھچکا پہنچا ہے۔ دونوں ممالک کے بیانات میں واضح تضاد پایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی مبصرین صورتحال کی آزادانہ تصدیق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پیش رفت نے خطے میں تشویش کی نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ ایران کا فوری رد عمل۔ خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے دعوے۔ ایرانی حکام نے امریکی حملوں کے فوری بعد جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوجی ذرائع کے مطابق خطے میں موجود بعض امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ بعض رپورٹس میں بحرین، اردن اور دیگر مقامات کا ذکر بھی کیا گیا، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ امریکی اور اتحادی دفاعی نظاموں نے کئی حملوں کو ناکام بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس دوران خطے کے مختلف ممالک میں فضائی نگرانی اور دفاعی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ یہ سلسلہ جاری رہا تو کشیدگی ایک وسیع علاقائی بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ عالمی سطح پر جنگ بندی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو سخت پیغام۔ مذاکرات میں تاخیر پر نتائج بھگتنے کی وارننگ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے مذاکرات کے معاملے میں بہت تاخیر کی ہے اور اب اسے اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی قیادت کا موقف ہے کہ ایران کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، تاہم وقت ضائع ہونے کے باعث صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ایرانی حکام مسلسل مزاحمت اور جوابی کارروائیوں کی بات کر رہے ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی برادری تشویش میں مبتلا ہے۔ سفارتی ذرائع اب بھی تنازع کے پرامن حل کی امید ظاہر کر رہے ہیں۔ ایران کے جوابی اقدامات کے دعوے، خطے میں سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ گئے۔ ایرانی ذرائع نے حالیہ واقعات کے بعد مختلف جوابی اقدامات اور دفاعی کامیابیوں کے دعوے کیے ہیں، تاہم ان دعووں کی آزادانہ تصدیق تاحال نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک بھی اپنی دفاعی صلاحیتوں اور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ خطے میں فوجی نقل و حرکت اور سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں معلوماتی جنگ بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دونوں فریقین اپنی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اصل صورتحال جاننے کے لیے غیر جانبدار ذرائع کی تصدیق ضروری ہے۔ خطے کے ممالک ممکنہ خطرات کے پیش نظر ہائی الرٹ پر ہیں۔ پاکستان مشرق وسطی میں اہم سفارتکار کا ادا کرنے لگا، عرب ممالک کی دلچسپی میں اضافہ۔ مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کا سفارتی کردار نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف علاقائی تنازعات میں پاکستان کے متوازن پالیسی کو عرب اور اسلامی ممالک مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں کئی اہم ممالک کے فوجی اور سفارتی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ مبصرین کے مطابق اسلام آباد نے مختلف متحارب فریقین کے ساتھ رابطے برقرار رکھ کر خود کو ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر منوایا ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ خطے میں کشیدگی کم ہو اور مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ اسی وجہ سے بعض ممالک پاکستان کو ثالثی کے کردار میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت پاکستان کے علاقائی اثر و رسوخ میں اضافے کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ بحرین اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت، فضائی تربیت میں دلچسپی۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی تعاون کے نئے امکانات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بحرین کے اعلیٰ فوجی حکام نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاک فضائیہ کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں پیشہ ورانہ تعاون، عسکری تربیت اور دفاعی شعبے میں روابط بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بحرین نے پاکستانی طرز کی فضائی تربیت اور تجربات میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خطے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس ایسے روابط دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ مستقبل میں مشترکہ مشقوں اور تربیتی پروگراموں کے امکانات بھی زیر غور ہیں۔ لبنان اور پاکستان کے دفاعی روابط مضبوط، اعلیٰ عسکری قیادت کی اہم ملاقات۔ لبنان کی عسکری قیادت کے حالیہ دورہ پاکستان کو دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔ اس دوران اعلیٰ سطحی ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور پیشہ ورانہ روابط کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ پاکستانی عسکری حکام نے لبنانی وفد کا خیر مقدم کیا اور باہمی تعاون کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے روابط خطے میں سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تربیت اور تجربات کے تبادلے کے امکانات بھی زیر بحث آئے ہیں۔ علاقائی کشیدگی کے ماحول میں یہ ملاقات خصوصی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ مبصرین اسے پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی اور دفاعی اہمیت کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ خلیجی ممالک میں دفاعی خود مختاری کی بحث تیز، پاکستان کو قابل اعتماد شراکت دار قرار دیا جانے لگا۔ مشرق وسطی میں سیکیورٹی کے بدلتے ہوئے حالات کے باعث کئی خلیجی ممالک اپنی دفاعی حکمت عملی کا ازسرنو جائزہ لے رہے ہیں۔ علاقائی تنازعات اور بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ان ممالک کو نئے شراکت داروں کی تلاش پر مجبور کیا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کے امکانات پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی اور عسکری صلاحیتیں اسے خطے میں ایک اہم شراکت دار بناتی ہیں۔ بعض ممالک مشترکہ تربیت، دفاعی مشاورت اور سیکیورٹی تعاون میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ تمام فریقین کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے جائیں۔ یہی حکمت عملی اسے خطے میں ایک منفرد مقام دلا رہی ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔